ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 21 باب 5 سے 11 آیات مقدسہ۔ اور جب بعض ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے تو وہ نفیس پتھروں اور نظر کے تحائف سے آراستہ ہیں، تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا جو گرایا نہ جائے۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، یہ باتیں کب ہوں گی اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتھیرے میرے نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ تم ان کے پیچھے چلے نہ جانا، اور جب لڑائیاں اور فسادوں کی خبر سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، مگر اس وقت فوراً انجام نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے، اور دہشت ناک باتیں اور آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا جو بڑا رحیم اور مہربان ہے، وہ ہمیشہ آپ سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور اپنی تمام تر برکات اور فضائل سے نوازتا رہے۔ جب ہم آج کی تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول افسیوں کے نام خط میں ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی بلاہٹ کو یاد کرنے، اس بلاوے میں ثابت قدم رہنے اور اس بلاوے میں نیک چال چلن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ بڑی نرمی اور ملائمت کے ساتھ فضل کی زبان میں اپیل کرتے ہیں کہ ہم لائق چال چلن کے ساتھ اپنی اس بلاہٹ میں ثابت قدم رہنے اور زندگی کے ہر شعبے میں، جس بھی شعبے میں خدا نے ہمیں بلایا ہے، چنا ہے، ہم مسیح جیسی روح دکھائیں۔ اور مسیح جیسی روح کیا ہے؟ فروتنی ہے، یسوع مسیح جیسی حلیمی ہے، تحمل مزاجی ہے، اور محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس پولس رسول یکسانیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک بدن، ایک ہی روح، ایک ہی امید، ایک ہی خداوند، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہی بدن یعنی یسوع مسیح جو کلیسیا کا سر ہے اور ہم سب اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ ایک ہی روح یعنی روح القدس جو ہر ایماندار کے دل میں اور اس کے اندر میں بستا ہے۔ ایک ہی امید یعنی کلیسیا کے ہر ایک رکن کو ایک ہی انجام کے لیے بلایا گیا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ، مسیح کی مانند اور ابد تک اس کے جلال میں شریک ہوں، اور یہی امید پر وہ اپنی زندگی کو گزاریں کہ یسوع مسیح کی آمد اور اس کے بعد اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کریں۔ ایک ہی ایمان یعنی خداوند یسوع مسیح پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک ہی بپتسمہ جو ہر ایماندار حاصل کرتا ہے، جس سے ایمان لانے والے موت، دفن اور جی اٹھنے میں مسیح کے مشابہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی بپتسمہ کے وسیلے سے مسیح کے ساتھ وفادار رہنا، اپنی پرانی انسانیت کو دفن کرنا اور نئی زندگی میں چلنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک ہی خدا یعنی ایک خدا پر ایمان رکھنا جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہی خدا سب سے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں
خداوند یسوع مسیح موسمی حالات کے بارے میں جاننے سے ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو موسموں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میںہ برسنے والا ہے، گرمی آنے والی ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ جب مغرب سے بادل اٹھیں تو میںہ برسے گا، اور اگر جنوب سے ہوا آئے تو یعنی گرمی آنے والی ہے۔ لوگ ان باتوں کا امتیاز کرنے کی عقل تو رکھتے ہیں، لیکن روحانی نشانات کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ روحانی نشان یہی ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو نہیں مانتے، اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے کہ خدا کا بیٹا اس زمین پر آ گیا ہے، ان کے عین بیچ کھڑا ہے اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا ہے، لیکن وہ اس بہت بڑے نشان کو جو انبیاء کی پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو پورا کرتا ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح 4 قانونی اصلاحات کا استعمال کرتے ہیں: مدعی، حاکم، منصف اور سپاہی۔ یہ چاروں خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر وہ آخری وقت کو جانے کہ آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ مدعی کے ساتھ صلح کرتے، منصف کی باتوں کو مانتے اور اس کے انصاف کو قبول کرتے، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ محبت اور خدا کے ساتھ محبت کرتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح آخر میں کہتے ہیں کہ جب تک وہ کوڑی کوڑی ادا نہ کریں گے وہ ہرگز نہ چھوٹیں گے۔ آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم اپنے زمانے کا امتیاز کریں، اس کو پہچانیں، خدا کی طرف رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو کامل طور پر اس کے سپرد کر کے اس کے تابع دار شاگرد ہوں۔ آمین۔